یہ ہیں جناب امتیاز پلاموی دیوبندی صاحب، جو اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لکھتے ہیں لیکن باتیں اول درجے کے جاہل جیسی کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت سے ان کو حد درجہ بغض و عناد ہے۔ علماء اہل سنت کے خلاف غلط بیانی، الزام تراشی اور بہتان بازی ان کی تقریباً ہر ویڈیو کا انٹرو ہے۔ یعنی یہ جناب جب بھی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو علماء و خطباء اہل سنت کے خلاف غلط بیانی، الزام تراشی اور بہتان بازی سے ہی اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسے یہ ویڈیو دیکھیں۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء، خطباء، مفتیان کرام کس طریقے سے نفرت پھیلاتے ہیں، زہر اگلتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں، عوام کے ذہن و دماغ کو اہل سنت و جماعت، احناف علماء دیوبند کے خلاف بالخصوص اور اپنے علاوہ بالعموم تمام مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف بریلی مذہب کے لوگ ہی مسلمان ہیں، باقی ان کے نزدیک سب کے سب غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خوف خدا اور شرم و حیا بالائے طاق رکھ کر کس طرح یہ یوٹیوبر مفتی جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اندازہ کریں کہ کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت والجماعت بریلوی زہر اگلتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف بریلی مذہب، حالانکہ بریلی کوئی مذہب نہیں ہے، پھر بھی اپنی جہالت سے اسے بریلی مذہب کہنے کا بڑا شوق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بریلی مذہب کے لوگ ہی مسلمان ہیں، باقی ان کے نزدیک سب کے سب غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں۔ کیا امتیاز پلاموی دیوبندی اپنی اس بکواس پر دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ یہ تو ان کا وہ بہتان عظیم ہے جس کا جواب انہیں خدا کی بارگاہ میں ضرور دینا ہوگا۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ دیوبندی مولویوں نے مسلمانوں کو کافر بنانے کا کام کیا ہے۔ تقویۃ الایمان نامی کتاب ہی اٹھا کر دیکھ لیں کہ کیسے کیسے بہانے بنا کر ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دیا گیا ہے۔ اور ان دیوبندیوں کے شیخ نجد جناب محمد بن عبد الوہاب نجدی نے بھی مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے۔ یہ دیکھیں کتاب شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 174 پر دیوبندیوں کے امام انقلاب جناب عبید اللہ سندھی صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب صاحب علم بزرگ تھے۔ کیا تھے یہ بزرگ تھے۔ پھر اگلی ہائی لائٹ والی لائن میں دیکھیں، لکھا ہے انہوں نے چند بے اساس امور کی بنا پر تمام دنیا کو کافر قرار دیا ہے۔ اور سب سے نیچے والی ہائی لائٹ والے حصے کو دیکھیں، اس میں لکھا ہے انہوں نے یعنی ابن عبد الوہاب نجدی جو دیوبندیوں کے شیخ الاسلام ہے، انہوں نے روئے زمین کے سب مسلمانوں کو تکفیر کا نشانہ بنا دیا۔ چنانچہ جو مسلمان اولیاء سے دعا کرتے ہیں ان کو موصوف نے کافر قرار دیا، اور جو ان کے کفر میں شک کرے شیخ موصوف نے ان شک کرنے والوں کو بھی کافر ثابت کیا ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ اپنے علاوہ ساری دنیا کے لوگوں کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دینا ہم اہل سنت والجماعت بریلوی کا کام نہیں، بلکہ خود ان دیوبندیوں، وہابیوں اور ان کے مولویوں کا کام ہے، جس کو لوگوں سے چھپا کر رکھنے کے لیے الٹا یہ دیوبندی مفتی علماء اہل سنت والجماعت بریلوی پر اس کا الزام لگاتے ہیں تاکہ عوام الناس کا دھیان دیوبندیوں کی تکفیری دہشت گردی سے ہٹا رہے اور یہ اپنی غلاظت پھیلاتا رہے، لوگوں کو گمراہ کرتا رہے۔ خیر دیکھیے اب آگے یہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے لیے بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے تقریباً 50 سالوں تک محنت کی ہے، جس کے حوالے ہم نے متعدد مرتبہ آپ کو دیے ہیں۔ آج بھی یہ حوالہ دیکھ لیجیے، اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ بریلی کوئی مذہب نہیں بلکہ بریلی شہر کا نام ہے۔ ناظرین، امتیاز پلاموی دیوبندی اپنی اکثر ویڈیو میں بریلی مذہب چلاتے رہتے ہیں، مگر کئی ویڈیو میں میں نے کہا ہے کہ دنیا میں کسی بھی مذہب کا نام بریلی نہیں بلکہ یہ شہر کا نام ہے، اور اگر ہے کسی مذہب کا نام بریلی تو دلیل سے ثابت کریں، مگر آج تک انہوں نے ثابت نہ کیا، بلکہ بدستور بریلی مذہب کی گردان کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو بریلی مذہب کے بانی بھی کہتے ہیں۔ اسے بھی ثابت کرنے کو کہا گیا مگر اب تک چپ شاہ بنے بیٹھے ہیں۔ آج پھر کہتا ہوں کہ جناب امتیاز دیوبندی صاحب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بریلی مذہب کے بانی ہیں، یہ دلیل سے ثابت کریں، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین کا طوق آپ کے گلے کے لیے تیار ہے۔ اب آئیے امتیاز دیوبندی نے جس کتاب کا حوالہ اپنی ویڈیو میں لگایا ہے وہ کس کتاب کا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتاب سوانح حیات اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب 50 سال مسلسل اسی جد و جہد میں منہمک رہے، یہاں تک کہ مستقل 2 مکتبہ فکر قائم ہو گئے، بریلوی اور دیوبندی یا وہابی۔ ناظرین، اس حوالے پر دیوبندی مولویوں کو دیکھا گیا ہے کہ بڑے کودتے ہیں
اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو دو حصے میں تقسیم کر دیا، جو ان دیوبندیوں کی سراسر جہالت اور حماقت ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جد و جہد دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی کرنے کے لیے تھی، یعنی دیوبندی الگ دین کے ہونے کے باوجود خود کو سنی حنفی کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے اور ان کے ایمان پر ڈاکے ڈالتے تھے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے دیوبندیت و وہابیت کے اصلی چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ جد و جہد فرمائی اور لوگوں کو بتا دیا کہ دیوبندی نہ تو حنفی ہیں نہ ہی سنی، بلکہ سخت قسم کے وہابی ہیں۔ اور جب لوگ اس حقیقت سے واقف ہو گئے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کر دو مکتبہ فکر قائم ہو گئے، یعنی حنفیت و سنیت سے الگ ہو کر رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے مل کر دین دیوبندیت قائم کیا، جیسا کہ یہ دیکھیں کتاب صحبت با اولیاء، یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 125 پر جناب زکریا کاندھلوی صاحب جو دیوبندیوں کے شیخ الحدیث ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اکابر حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی یہ جد و جہد باطل کو بے نقاب کر کے حق سے الگ کرنے کے لیے تھی، جس کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ اس لیے دیوبندیوں کو اس حوالے پر خوش ہونے کے بجائے انہیں ماتم کرنا چاہیے کہ ان کی حقیقت کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اتنی کوشش کر کے آخرکار ظاہر کر دیا اور باطل کو بے نقاب کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا۔ بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کو دوسروں کو کافر بنانے کا بڑا شوق تھا۔ اسی شوق نے پوری دنیا سے بریلی جماعت کو، بریلی مذہب کو الگ کر دیا ہے۔ یہ دوسروں کو کافر بنانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن کافر کہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خود ہی پوری دنیا سے الگ ہو گئے۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ کر اس طرح جہالت نہ کیا کریں۔ یہ دیکھیے کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 24 اور اس کے صفحہ نمبر 122 پر آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ بے فکرے لوگ پھر بھی علماء پر زبان تان دراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ میں ان کو جواب میں کہتا ہوں، کون کہتا ہے؟ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کافر بناتے نہیں بلکہ کافر بتاتے ہیں، یعنی جو شخص اپنے باطل عقیدے کے سبب کافر ہو چکا ہے مگر اس کا کفر مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ اپنے عمل سے کافر ہو چکا ہے۔ کیا سمجھے جناب امتیاز دیوبندی صاحب؟ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ علماء کسی کو کافر بناتے نہیں بلکہ جو اپنے عقیدے کے سبب کافر ہو چکے ہوتے ہیں ان کے مخفی کفر کو مسلمانوں میں ظاہر کر کے علماء بتا دیتے ہیں کہ یہ اپنے عمل سے کافر ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اب آئندہ کبھی ایسی جہالت نہ کریں، کیونکہ دنیا والے آپ کی طرح بیوقوف نہیں ہیں۔ دنیا والے اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے والے، یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے والے آپ کی طرح بیوقوف نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ حقیقت جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ لہٰذا آئندہ کبھی ایسی جہالت نہ کریں اور نہ یہ کہیں کہ بریلوی عالم یا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کسی کو کافر بنایا ہے، کیونکہ انہوں نے کسی کو کافر بنایا نہیں بلکہ کافر کو کافر بتایا ہے۔ اور جناب امتیاز دیوبندی صاحب اہل سنت والجماعت کے علماء یا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اہل سنت والجماعت بریلوی کو دنیا سے الگ نہیں کیا ہے، بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ حقیقت کھل کر واضح ہو چکی ہے کہ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان عقائد و معمولات اہل سنت کے حامل و عامل ہیں۔ البتہ اگر آپ باطل گروہوں اور جماعتوں کو ہی ایک دنیا سمجھ رہے ہیں آپ اور ان سے اہل سنت والجماعت بریلوی کو الگ اور اکیلا مانتے ہیں، تو اس کا ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہاں باطل فرقوں سے ہم اہل سنت والجماعت بریلوی اکیلے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں باطلوں سے الگ ہی رکھے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہرحال بریلی مذہب ایک جماعت ہے جو خود دوسروں کو کافر بنانے میں لگی رہتی ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ایسا عذاب آیا، ایسی پکڑ ہوئی، اور خود ان کافر کہنے والوں کے درمیان ہی ایسی پھوٹ، ایسی دراڑ ڈال دی کہ وہ خود آپس میں ہی ایک دوسرے کو ہی مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ اشرفیہ ہو، رضویہ ہو، فلاں ہو، ڈھکا ہو، یہ خود آپس میں ہی اس طریقے سے دست و گریبہ ہیں، اس طریقے سے اختلاف شدید رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مجلس میں جانا بھی پسند نہیں، ان کا نام سننا بھی پسند نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف تو کتابیں، متعدد رسائل لکھے جا چکے ہیں اور کفر کے فتوے صادر کیا چکے ہیں۔
کوئی بریلی والے کو یہ کافر مانتے ہیں، اشرفیہ والے ان کو کافر مانتے ہیں، ان کو مسلمان نہیں مانتے، ان کو سنی نہیں مانتے وغیرہ ذالک۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو 50 سال تک اس بریلی مذہب کے مجدد نے جو کام کیا ہے دوسروں کو کافر بنانے والا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اسی بریلی مذہب میں ایک دوسرے کو کافر کہنے میں بھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ لگتا ہے جناب امتیاز دیوبندی صاحب اپنے گھر میں جھانک کر کبھی دیکھتے نہیں ہیں، یا پھر دیکھتے تو ہیں مگر ان کو اپنے گھر کی بربادی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ان کو بس دوسرے پر اپنی زبان ایک ہاتھ لمبی کر کے اعتراض کرنے کی بیماری ہو چکی ہے، اس لیے ان کو گھر میں ہونے والے خرافات سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یہ غلام ہے نا، یہ آپ کو آپ کے گھر کا راستہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ اختلافات دیوبندیوں میں اس قدر ہے جسے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو دیوبندیوں میں کئی گروہ ہیں، مگر یہاں میں صرف 2 گروہ کی بات کروں گا۔ یعنی دیوبندیت 2 گروہ میں بٹی ہوئی ہے، ایک ہے حیاتی اور دوسری ہے مماتی۔ اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ آپ یوٹیوب پر ایکٹیو رہتے ہیں تو یوٹیوب پہ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کو پہلے سے بھی اس کا ضرور علم ہوگا کہ دیوبندیوں میں ایک گروپ کا نام حیاتی ہے جبکہ دوسرے گروپ کا نام مماتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کو ہی لے لیجئے، اس میں بھی اختلافات ہیں، اور تبلیغی جماعت بھی 2 گروہ میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک گروہ کا نام امارت ہے جبکہ دوسرے گروہ کا نام شورا ہے۔ دیکھیے دیوبندیوں کے جناب مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ عباس صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب تبلیغی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، کون سی جماعت میں جانا چاہیے؟ ہماری مسجد میں اس بات پر بہت انتشار ہو رہا ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ بھائی میں چھوٹا آدمی ہوں، اتنے بڑے لیول پہ اگر اختلاف ہے تو میں کہاں سے بیٹھ کے اس کو میں آپ کو ہدایت دوں گا؟ تو جن بزرگوں پہ آپ کو اعتماد ہے انہی سے رابطہ کریں اس سلسلے میں۔ انتشار نہ پھیلائیں، جو جس میں جا رہا ہے اس کو جانے دیں۔ انتشار جب ہوتا ہے جب کوئی جا رہا ہے تو آپ گھسیٹنا شروع کر دیں، ادھر کیوں جا رہا ہے ادھر کیوں نہیں جا رہا، تو یہ آپ بڑوں سے رابطہ کریں اس سلسلے میں۔ اور ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ دیوبندیت کا مرکز و محور دارالعلوم دیوبند، جہاں سے دیوبندیت پیدا ہوئی ہے، اس دارالعلوم دیوبند میں بھی اختلاف ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دارالعلوم دیوبند بھی ایک نہیں بلکہ 2 ہے۔ جی ہاں، دارالعلوم دیوبند 2 حصے میں بٹ چکا ہے، ایک کا نام دارالعلوم دیوبند ہے جبکہ دوسرے کا نام دارالعلوم دیوبند وقف ہے۔ مگر امتیاز دیوبندی کو تو شرم آتی نہیں ہے، بس ان کو اپنے مخالف پہ بکواس کرنے سے مطلب ہے، اگرچہ بے بنیاد ہو۔ اور جناب امتیاز دیوبندی صاحب، عذاب ہم اہل سنت والجماعت بریلوی پر نہیں بلکہ خود دیوبندیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا ہوا ہے کہ ان کے علماء خود ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور کافر و مشرک، زندیق، ملحد وغیرہ قرار دیتے ہیں اپنے ہی مولویوں کو۔ اور ناظرین ان سب باتوں پہ حوالے بھی انشاءاللہ تعالی کسی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے، لیکن کیا امتیاز دیوبندی اپنے گھر کے ان خرافات پر کچھ بولنے کی ہمت کریں گے کہ ان کے علماء دیوبند آپس میں کافر و مشرک، زندیق و ملحد ایک دوسرے کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب تو جناب امتیاز دیوبندی کبھی نہیں دیں گے۔ بریلی مذہب میں کس قدر کباڑ ہے، کس قدر انتشار و اختلاف ہے، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو سنی کہلانے اور دوسروں کو کافر بنانے کا چکر چل رہا ہے، ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک عالم ہیں، ان کا بیان سنیں، پوری سچائی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ فتاوی رضویہ سے نکالو گے تب تو بہت مسئلے پیدا ہو جائیں گے، اور ہمارا چھوڑیے خانقاہ رفیہ کا چھوڑیے، اب تو ان کے پاس جو بریلی اور مبارک پور اور پیلی بھیت کے جو لوگ ہیں اب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ صحیح طور پہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ کون ہے۔ چنانچہ بریلی کے جو لوگ ہیں اب تک یہ کہتے رہے ہیں، جب تک علامہ اختر رضا خان ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک موجود تھے تو اس وقت تک ان کے حیات تک لوگ کہتے رہے کہ سنیت کے معیار جو ازہری صاحب ہیں۔ پیلی بھیت والوں نے کہا نہیں 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 یہ معیار نہیں ہے، یہ تو خود ہی گمراہوں کے مدرسے سے ازہر سے پڑھ کے آئے ہیں، گمراہوں کا جو شاگرد وہ خود گمراہ ہے، یہ کہاں سنیت کے معیار ہو جائیں گے؟ سنیت کا معیار فتاوی رضویہ، اور فتاوی رضویہ صرف ہم سمجھتے ہیں۔ تو اب پیلی بھیت والے کہہ رہے ہیں کہ فتاوی رضویہ صرف ہم سمجھ رہے ہیں اور سنیت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ بریلی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، فتاوی رضویہ صرف ہم سمجھ رہے ہیں اور اس کو صرف ہم جانتے ہیں۔ چنانچہ 2004 میں میری فراغت ہے اشرفیہ مبارک پور میں، اور 2003 میں پروگرام ہوا تھا اشرفیہ مبارک پور کے گیٹ کے سامنے، جہاں علامہ اختر رضا خان صاحب آئے تھے، مولانا علامہ ظہور مصطفیٰ صاحب آئے تھے، بڑا پروگرام ہوا تھا۔ اس زمانے میں اس پروگرام میں لوگوں نے بریلی مذہب کے اس عالم کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی وہی بات کہیں گے جو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بریلی مذہب کو جلدی چھوڑ دیں، اسے لات مار دیں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، لاٹھی اگر مارنے کا زیادہ شوق آپ کو چڑھا ہے تو آپ کو دیوبندیت کو ہی لات مارنی چاہیے، کیونکہ دیوبندیت ہی لات کھانے کے زیادہ مستحق ہے،
क्योंकि इख्तलाफात की वजह से ख़ुद देवबंदियत दो जमात में बढ़ चुकी है और देवबंदियों का दारुल उलूम है तो वो भी दो गिरोह में बढ़ चुका है और तबलीगी जमात देवबंदियों की है तो वो भी दो गिरोह में बढ़ चुकी है। किस वजह से? आपसी इख्तलाफात की वजह से। उसके अलावा देवबंदी मौलवी एक दूसरे को देवबंदियत से खारिज तो करते ही हैं, साथ में और भी ढेरों खुराफात अंजाम देते हैं। मसलन ये वीडियो देखें कि मुनाजरे में आते हैं आपका अंदाज और होता है, जब मिंबरों पे बैठे फिर पूरी उम्मत पे शिर्क और कुफर के फतवे आप लोग लगाते हैं। हमारे पास वीडियो की सूरत में भी आपके हर खतीब और हर मुनाजिर की वीडियो मौजूद है, वो पूरी उम्मत पर कुफर और शिर्क के फतवे लगाते हैं। और किताबें भी मेरे पास ये पूरी तरतीब से मौजूद हैं। मौलाना ताहिर पिलपीरी साहब हैं, मौलाना शेख तैयब साहब हैं, मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी साहब हैं, और इसी तरह बाकी आप मौलाना शहाबुद्दीन खालिद साहब हैं। सबकी किताबों में इस समाए मोता को शिरकिया अकीदा कहा गया है, और इसी तरह मेन गेट कहा गया चोरी शिरक का मेन गेट कहा गया है, चोर दरवाजा कहा गया शिरक का। ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। कि आपकी किताबों में लिखा है कि समाउल मौता का जो नजरिया है ये तहकीकुल मतीन में मौजूद है। कहते हैं ये ज़ुर्रियाती दीन से है, किससे? ज़ुर्रियाती दीन से। और फिर इकफारुल मुल्हिदीन में अनवर शाह कश्मीरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ज़ुर्रियात दीन वो है जिनकी तावील करना भी कुफर है, इनकार भी कुफर। तो माअज़ल्लाह जो अदम समा वाले सहाबा है वो काफिर भी है आपके नज़दीक। और आपने अभी मैंने दिखाया समा का मुनकिर बिदती है, मुतज़िली है, अहले सुन्नत से खारिज है, ये राय गुमराही वाला रास्ता है। तो ये सारे फतवे आपके कहाँ जाएगा? उधर। और आपकी जो किताबों में मिलता है कि अगर कुफर नहीं इल्हाद तो ज़रूर है, तो इल्हाद वाला फतवा कहाँ जाएगा? उन पे। तो जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, इन दोनों फ़िरक़ों को तो आप जानते ही होंगे, एक है हयाती और दूसरा ममाती, और दोनों क्या कर रहे हैं ये तो आपके साथ साथ इस वीडियो को देखने वाले सारे लोग जान चुके हैं। लिहाजा लात मारने का आपको ज़्यादा ही शौक़ है, ज़्यादा दिल कर रहा है तो देवबंदियत को लात मारें और अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के साया में आकर अपने ईमान व अक़ीदे को सही राह दें और सही मानों में सिरात मुस्तकीम पर गामज़न हो जाएं। नाज़रीन, आप चाहे देवबंदी हों या अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी, आपके सामने देवबंदियत की हकीकत खुल चुकी है। अब आपको फ़ैसला ख़ुद करना होगा कि हक़ पे कौन है और बातिल पे कौन, और आपको हक़ की तरफ रहना है या बातिल की तरफ। आपका अपना फ़ैसला ही आपको उखरवी कामयाबी की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए हक़ को खूब अच्छी तरह पहचान लें और हक़ के साथ हो जाएं। अल्लाह ताला आपको हक़ का साथ देने और हक़ की तरफ आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपकी आँखें और देवबंदियत की हकीकत खोलने के लिए काफ़ी लगी है तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें, और कोई राय अगर आप हमें देना चाहें तो ज़रूर कमेंट करें। और मज़ीद इसी तरह के वीडियोज़ हमेशा पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें।